الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد فرما کر اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ سب منع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضرورتاً ضمناً یہ سارے کام جائز بھی ہو جائیں گے، اور جتنی دیر مسجد میں رہیں گے دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ الحمدللہ عز و جل آج ملیر میں ایک عظیم الشان سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی کہ جامعۃ المدینہ کے استاذ محترم اور میرے بہت ہی پیارے بھائی جنید شیخ اتاری بھائی نے حکم دیا تھا آج کے اس اجتماع میں شرکت کے لیے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ہماری کوئی تاریخ طے ہوئی تھی، مگر میرا بیرون ملک سفر ہو گیا، تو اب اس کی قضا ادا کرنے کے لیے آج میں حاضر ہو گیا ہوں، اور اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائے ہیں اور کافی سارے اسلامی بھائی ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا آنا بھی، ہماری عزت افزائی کرنا بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ فضائل درود میں بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی نرالا واقعہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی اور میری آمد کا اس دنیا میں جو ذریعہ بنا ہے، نسل انسانی کے ابتدا کا اگر کوئی ذریعہ بنا ہے تو اس میں ایک وسیلہ، ایک واسطہ، ایک ذریعہ درود پاک بھی ہے۔ ویسے تو ہم ایک حدیث قدسی بھی ہے جس کا مضمون ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات کو نہ بناتا، نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ تو ایک اس حدیث قدسی کی شرح ہے، لیکن ایک اور بھی پہلو ہے، ایک اور بھی زاویہ ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی ہم جنس تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ اکیلے ایک انسان تھے، اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا، اور پسلی کی جگہ پر گوشت رکھ دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ کو کسی تکلیف کا تو احساس نہیں ہوا، مگر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، یعنی اب دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو آج ہم آپریشن کرنے کے لیے بے ہوش کرتے ہیں، اب ایک آپریشن ہونا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام پر نیند طاری کی گئی اور بلا تکلیف آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کی گئی۔ اب جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آپ ایک نہایت خوبصورت خاتون کو اپنے قریب بیٹھا ہوا پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ عرض کی کہ حضور اس لیے کہ مجھ سے آپ سکون حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کیا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا ان کا نام حوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی سے، آپ کے جسم کے ایک حصے سے ضرور بی بی حوا کو بنایا گیا ہے، مگر یہ مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئی، تو اس لیے یہ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ نے حضرت حوا کو دیکھا تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی،
تو آپ نے فرشتوں نے عرض کی اے آدم اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا مہر ادا کیجئے. اب اس زمانے میں تو کوئی روپیہ پیسہ تھا نہیں، اس طریقے سے کوئی کرنسی تھی نہیں. آپ نے کہا مہر کیا ہے اس کا؟ تو ارشاد ہوا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں. چنانچہ درود پاک کی برکت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہو گیا، اور سبحان اللہ جو اس کے بعد نسل انسانی چلتی ہے وہ اس نکاح کے بعد چلتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک کا نام، میرے آقا کا ذکر، نبی پاک پر درود یہ کمال کا وظیفہ ہے جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان مہر بنتا ہے. سبحان اللہ، یہ کیسا وظیفہ ہے جو اگر کہا جائے کہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے درود و سلام کا سلسلہ ہے. اور سبحان اللہ آج ہمیں بھی یہ موقع دیا گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری زبانیں کتنی گندی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم پر احسان کیا گیا ہے کہ ہمیں موقع دیا گیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آیت درود جو قرآن میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، شاید بچے کو یہ آیت یاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اب اس آیت میں بھی کیا حکم دیا گیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. اب اگر اس حدیث اس آیت کے تحت بھی غور کیا جائے، علماء بیٹھے ہیں، یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا ہے اب اے مومنوں تم بھی درود پڑھ دو. یہاں عربی کا لفظ لایا گیا یصلون، اور یصلون کا جو یوں سمجھیے کہ اگر اس کو سٹرکچر بھی دیکھیں عربک میں تو اس کے معنی بنتا ہے کنٹینیو ورب، یعنی مسلسل کام ہونے والا ہے. تو سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے جناب رسول اللہ پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یہ کام جاری ہے. اچھا یہ بات ضرور سمجھنی ہوگی کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں اور انسانوں کا درود بھیجنا اور ہے. اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب درود بھیجتے ہیں یا مومن درود بھیجتے ہیں مسلمان تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. اب بات یہ سمجھنی ہے کہ فرشتے کتنے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے. اللہ اکبر. ایسی معصوم زبانوں سے نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے جا رہے ہیں، مسلسل جا رہے ہیں. اور کتنے جا رہے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ مجھے کہا گیا حج کے دن ہیں، مدینے شریف کے بارے میں بھی کچھ ذکر کر دیجئے گا، تو چلو مل کے مدینے چلتے ہیں. مدینہ کیسا شہر ہے، کیسا مبارک مقام ہے. روضہ رسول کا مرتبہ سمجھیے. روایتوں میں آتا ہے کہ صبح 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، پھر شام نبی پاک کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ کیسی بات ہے کہ صرف 12 گھنٹے کی کم و بیش حاضری ملتی ہے. پہلے تو دربار مصطفیٰ کا مرتبہ سمجھیے کہ جہاں صبح 70,000 آتے ہیں، شام 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آتے ہیں. یہ تو مرتبہ دربار مصطفیٰ پتا چل رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اتنی مختصر حاضری کا موقع کیوں اور دوبارہ کیوں نہیں ملتا؟ اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کیا خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں کہ یہ معمہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں،
70,000 शाम यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है। वो कहते हैं कि सुबह 70,000 आते हैं, शाम 70,000 आते हैं, इनकी ड्यूटियां इसी तरह लगी हुई हैं। और कहते हैं जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, क्यों? रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, इनके पास इजाजत ही इतनी है। मगर सवाल ये है कि ये इजाजत मुख्तसर क्यों है? तो सुभान अल्लाह, आला हज़रत कहते हैं ये बदलियां न हो तो करोड़ों की आस जाए। आला हज़रत कहते हैं अगर ये बदलियां ना हो, अगर ये ड्यूटियां चेंज ना हो, तो अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं कि करोड़ों बाकी रह जाएंगे। और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। अरे आका तो सबके आका है ना, मदीने जाने की तमन्ना तो सबके दिल में है। अगर फरिश्तों को ये बदलियां ना की जाए, ये ड्यूटियां चेंज ना की जाए, तो अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं कि करोड़ों बाकी रह जाएंगे। और आखिर में सुभान अल्लाह, आला हज़रत कहते हैं गुलामों तुम पर सोचो कितनी मेहरबानी है। फरिश्ते तो मासूम हैं, उन्हें जिंदगी में एक बार हाजिरी मिलती है। और गुनाहगारों पर कैसा करम है, वो फरमाते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार, आसी पड़े रहें तो सला उम्र भर की है। मदीना छोड़ के हम आते हैं, आका नहीं भेजते, हम पड़े रहे तो वहां से तो सला उम्र भर की है। खुद नबी ये बात फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वहां तो बुलाया जा रहा है। एक और जगह फरमाते मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे आका तो मदीने बुला रहे हैं, वो कहते आओ तो वापस ना जाना, मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार, आसी पड़े रहें तो सला उम्र भर की है। एक और जगह आला हज़रत लिखते हैं ना, बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को। हम आका पर बोझ थोड़ी थे जो मदीना छोड़कर आते हैं। आला हज़रत उन्हें समझाते क्यों छोड़ा है मदीना। बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को चैन कहो गवाए क्यों। अरे मदीना छोड़कर आकर बस फिर आंसू ही रह जाते हैं, फिर यादें ही रह जाती हैं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जिक्र मदीना के साथ साथ एक बड़ी खूबसूरत कैलकुलेशन भी पता चल गई है। एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? 1,40,000। चलो देखो मलीर वालों का हिसाब कैसा है, ठीक है। एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं? 1,40,000। नबी पाक को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 1450 साल हो गए हैं, ठीक है, तकरीबन 1400-1450 साल। एक दिन में 1,40,000 दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 दिन में कितने हो गए? 14 लाख, ठीक है। एक महीने में कितने हो गए? है किसी का हिसाब? 42 लाख, ठीक है। एक महीने में 42 लाख फरिश्तों ने हाजिरी दी, और उन फरिश्तों ने हाजिरी दी जो दोबारा नहीं आएंगे, ठीक हो गया। एक साल में कितने हो जाएंगे? 10 साल में कितने हो जाएंगे? 100 साल में कितने हो जाएंगे? और 1400 साल में कितने हो जाएंगे? आपके कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, आपका कंप्यूटर जवाब दे जाएगा। अच्छा ये तो दे चुके हाजिरी, सिलसिला तो रोज जारी है ना। और ये हाजिरियां कब तक होंगी? सुबह क़यामत तक। इस कैलकुलेशन से, इस इश्क वाली कैलकुलेशन से एक बात समझने को ये मिल रही है, अल्लाह के फरिश्ते हैं कितने हैं? कुरान पाक में रब ने खुद फरमाया कि अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई और नहीं जानता, हम गिन भी नहीं सकते हैं। अब जरा सोचिए कितने फरिश्ते हैं, अनकाउंटेबल, इतनी तादाद, अरबों नहीं, खरबों नहीं, इससे भी ज्यादा। लेकिन इन तमाम फरिश्तों की ड्यूटी क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। समझ रहे हो बात? इन सब फरिश्तों को एक काम पे लगाया हुआ है कि नबी ये पाक पर दुरूद पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अब सोचिए, मेरे आका को हमारे और आपके दुरूद की हाजत नहीं है। उनके दरबार में तो हर लम्हा, हर सेकंड, करोड़ों अरबों खरबों, वो भी फरिश्तों की ज़बान से दुरूद पहुंच रहे हैं। हमें तो मौका दिया गया है कि ए गुलामों तुम भी दुरूद पढ़ लो, तुम्हारी भी बिगड़ी बना दी जाएगी।
تمہاری بھی جھولی بھر دی جائے گی۔ تو درود کی اہمیت سمجھیے، علماء بیٹھے ہیں، قرآن پاک میں بہت سارے احکام، رب نے فرمایا حکم دیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، بہت سارے احکام ہیں۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ صرف درود پاک ہے جس کا یہ مقام ہے۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ جائے اور درود پاک کی اہمیت سمجھ آ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر بآواز بلند درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل بڑی زبردست گرمی پڑ رہی ہے، اور تھوڑی دیر پنکھا بند ہو جائے، لائٹ بند ہو جائے، ہیٹ ویو کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی اپنا خیال رکھیں اور اس گرمی میں باہر نہ نکلیں۔ ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ اول تو تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا اگر آپ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے درخت، اور ہم کالونیاں بنا رہے ہیں، روڈیں بنا رہے ہیں، پلاٹس گھر بن رہے ہیں، لیکن درخت نہیں لگاتے ہم، درختوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ آج ہر بندہ گرمی کے اندر درخت کے نیچے گاڑی رکھنے کی جگہ تو ڈھونڈتا ہے، مگر درخت نہیں لگاتا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو چلیں اس بار نیت کر لیں، ابھی تو درخت نہیں لگ سکتے، یہ دن نہیں ہے، مگر اگست میں دعوت اسلامی کی طرف سے پھر اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا شعبہ ہے FGRF، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے پودا لگانا، خود نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ موسم بہتر ہو جائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بہتر موسم ملے، میں تو یہ کراچی کے سفید بالوں والے بزرگ جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو پتا ہوگا، جوانوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کراچی میں ہمیں کوئل کی آواز آتی تھی، ہمیں کبھی کبھی تتلیاں نظر آتی تھی، طرح طرح کے پرندے صبح اٹھتے تو ان کی چہچہاٹ ہوتی تھی۔ اب تو یہ آج کی نسل نے تو سننا ہی بھول گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی پرندہ ہوگا۔ پرندہ کہاں سے ہوگا؟ ہم نے جگہ ہی نہیں چھوڑی ان کے لیے۔ پرندوں کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ درخت ہوتے ہیں نا، ہم نے درخت ہی کاٹ دیے تو کوئی پرندہ نہیں آتا۔ طرح طرح کے رنگ برنگے پرندے، ایسی خوبصورت تتلیاں، پھول۔ اب تو یہ کان سننے کو ترس گئے، ہمیں گاڑیوں کا ہارن سنائی دیتا ہے، اب ہمیں پرندوں کی چہچہاٹ نہیں سنائی دیتی۔ یہ خود ہم نے کیا ہے، لیکن خدا را اس کو ریوائو کریں، اس پر سب مل کر کوشش کریں۔ یہ اکیلے دعوت اسلامی والوں سے نہیں ہوگا، میں تمام اہلیان پاکستان، میرا یہ بیان لائیو جا رہا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ موسم کے معاملات بہتر ہوں، ہماری آنے والی نسلیں اچھا موسم پائیں اور جناب انہیں اچھا آکسیجن ملے، تو ہر پاکستانی کو کم از کم ایک ایک پودا لگانا چاہیے۔ اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ 1 اگست ہر سال ہم یوم شجرکاری مناتے ہیں، ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو پھر درخت بھی بنائیں۔ جس طرح بچہ پالتے ہیں نا، اس طرح ہر بندہ ایک درخت لگا کر پودا کو درخت بنا لے، تو انشاءاللہ 24 کروڑ پودے اگر لگ جائیں، ہر پاکستانی اس کی ذمہ داری لے، تو اگلے 2-4 سالوں میں پاکستان کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ اس بار پودا بھی لگائیں گے، اسے درخت بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ مگر اس سے آخرت کا درس بھی تو لیجئے نا۔ 40-45 ڈگری میں لگ پتا گیا ہمیں کہ گرمی کہتے کس کو ہے۔ ذرا سوچئے قیامت کی گرمی کیسی ہوگی۔ سورج 1 میل پر ہوگا، کتنا قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ابھی مجھے پیاس لگی، مجھے پانی آپ نے پلا دیا، آپ کو پیاس لگے گی، آپ کھڑے ہوں گے، کہیں مسجد میں کولر لگا ہوگا، جا کے پی لیں گے۔ محشر کے دن پیاس لگے گی تو کون پانی پلائے گا؟ اور کتنی پیاس لگے گی؟ لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کوئی اور کولر نہیں ہوگا، کوئی اور پانی کا انتظام نہیں ہوگا، ایک ہی حوض ہے اور وہ حوض کوثر ہے۔ اور وہ کون اس حوض کوثر سے پانی پلائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلائے گا۔ اچھا ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہاں زیادہ گرمی لگے نا تو پانی پیے تو پیاس بجھتی نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پھر لگتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر لگتی ہے۔ قیامت کو کتنی بار جائیں گے؟ اربوں لوگ ہوں گے، کیسے لائن میں لگیں گے، کیسے باری آئے گی؟ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہوں گے، شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا۔ فرمایا یہ ایسا شربت ہے جو ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ
اس دن جام کوثر مل جائے، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی ہم سائے میں بیٹھے ہیں، دھوپ میں تو نہیں کھڑے ہو سکتے نا. قیامت کے دن ایک ہی سایہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظل عرشک، یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ دو چیزوں کا ٹارگٹ رکھنا ہے اگر قیامت کی گرمی سے بچنا ہے. اے یو پی ایس لگانے والوں، ایئر کنڈیشن لگانے والوں، طرح طرح کے ایئر کولر لگا کر بیٹھنے والوں، سنو، قیامت کے دن کی گرمی کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اور دوسرا جناب رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر مل جائے. مگر ملے گا کس کو یہ سوچنا، جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے نا. جو نماز قضا کر رہے ہیں، جو جناب حرام روزی کما رہے ہیں، جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جن کو فکر ہی نہیں ہے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایسا مت کرنا ورنہ اس دن پھنس جاؤ گے. اللہ کرے کہ ایسی زندگی گزاریں کہ نبی پاک حوض کوثر پر ہمیں پہچان بھی لیں کہ یہ میرا غلام آیا ہے، یہ میرا امتی آیا ہے. اور اللہ کرے جناب رسول اللہ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے. بلکہ ایک بہت خوبصورت شاعر نے تو کمال کر دیا کہ حوض کوثر تو ملے، جام کوثر تو ملے، مگر ایک تمنا یہ ہے کہ ایک اور بھی کرم ہو جائے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے، سرے محشر جب آقا جام کوثر دیں، لبے اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں، لبے اقدس لگا کر دیں. ہمارے نیارے ہو جائیں کہ نبی پاک کے ہاتھ سے جام کوثر بھی ملے اور آقا کچھ اس میں سے تبرک بنا کر دے دیں. سبحان اللہ، یہ عشق والوں کی باتیں ہیں. تو ایسی زندگی گزارنا میرے پیارے اسلامی بھائی، ورنہ اس دن کہیں پھنس نہ جائیں. بہرحال آج میں نے جو موضوع سوچا ہے، جو آج کے لحاظ سے میں نے، کیونکہ بات ہی حضرت آدم کی ہوئی ہے، حضرت حوا کی ہوئی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اسی دور میں. اور اس دور میں بہت سارے واقعات ہوئے. حضرت آدم کو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. حالانکہ وہ پہلے سے بدبخت نہیں تھا، فرشتوں کا استاد بھی تھا، جنت کا خزانچی بھی تھا، ہزاروں سال عبادت بھی کی تھی، مگر شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا. اور نہ کرنے کی وجہ کیا بنی کہ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. یعنی تکبر کیا، پراؤڈ کیا. تکبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے اور کسی کو اپنے آپ سے معاذ اللہ کمتر یا ذلیل سمجھے. اس مردود نے جب تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اسے مردود قرار دیا گیا، اور اللہ نے اسے جنت سے بھی نکال دیا اور اپنی دربار سے بھی نکال دیا. پتہ چلا کہ کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے ہیں نا، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے. شیطان مردود کو حسد بھی بڑا تھا، جبھی تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا نا. اب اس شیطان نے ایک اور گناہ کروایا حضرت آدم کی اولاد میں، اور یہ گناہ ہوا قابیل اور حابیل کے درمیان. حضرت آدم کے ہر بار، یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پریگننسی ہوتی تھی، حمل ہوتا تھا، تو ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی. اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس نسل انسانی کو کس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی نے آگے بڑھنا تھا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ان کے درمیان معاملہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل اور حابیل، پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے، اچھا قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیمہ تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا. اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو
تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا، اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیما سے ہوگا۔ قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیما سے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیما سے ہی کرنا۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی۔ اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ ہے کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی۔ اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیما کا حقدار یہ ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کو مل گئی، اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے، اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی۔ حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ اس سب باتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے۔ سمجھنی ہے یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا، اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے لوگوں کو لگایا، یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سیکھیں ان باتوں سے۔ آج کل تو مزہ آتا ہے لوگوں کو، خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوستوں کو بھی بتاتے تم بھی کرو، فلاں چیز دیکھ کر آیا ہوں، فلاں غلط جگہ پر ہو کر آیا ہوں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود کوئی گندی چیز، کوئی بری چیز دیکھی، اس کو پھر شیئر بھی کر دیا، تم بھی دیکھو، تاکہ سارے دیکھتے رہیں اور اسے گناہ ملتا رہے۔ کچھ گناہ تو بڑے عجیب گناہ ہیں، گناہ بے لذت کہیے اس کو۔ اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون رکھیں گے، عجیب عجیب گانے، ہم کسی بندے کو فون کریں وہ سن بھی نہیں رہا، ہمیں میوزک سنا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہیں عقل نہیں ہے کہ ہر بندہ کال کرے گا گناہ تمہیں بھی ملے گا، اس کو بھی بیچارے کو سننا پڑ رہا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنی گاڑی کے پیچھے بے پردہ عورت کی تصویر لگا دیں گے، خود گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے جتنے لوگ ہیں بےہودہ تصویر دیکھو، خود بھی گناہ کماؤ، مجھے بھی گناہ پہنچاؤ۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ پہلے ہی گناہ ہمارے تھوڑے جو ہم گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس سبحان اللہ، جو نیکی کے راستے پر کسی کو لگا دے، کسی کو نمازی بنا دے، کسی کو درود پڑھنے والا بنا دے، کسی کو سچے راستے پر لگا دے، سبحان اللہ، جو عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، اور جس نے اس کام پر لگایا ہے ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو، مبارک ہو ان علماء کرام کو، مبارک ہو مسجد کے خطیب و امام صاحبان کو جو بیانات کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کوئی ایک بیان میں نمازی بن جائے، کوئی ایک بیان میں گناہ کو چھوڑ دے، کوئی ایک بیان سنے ذکر و اذکار کرنے والا، درود پڑھنے والا بن جائے، کوئی حرام روزی چھوڑ دے، کوئی ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے۔
آپ نے تو اس سے یہ کام کروا دیا، انشاءاللہ وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا، جس نے یہ کام بتایا سکھایا تھا انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو مجھے روزانہ 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں 5 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، آپ کو 25 کا کیسے ملتا ہے؟ فرمایا 5 اپنی نمازیں پڑھتا ہوں، 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے۔ کتنا پیارا کاروبار ہے، کیسی زبردست یہ نیکی ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ دعوت اسلامی والے آپ کو بار بار کہتے ہیں نا مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، ہمارے ساتھ چلیں اجتماع کے اندر، یہ بہت اچھی نیکی ہے، سایہ جایا کریں ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں۔ کبھی آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، کسی کو فجر کے لیے اٹھائیں گے، کسی کو انشاءاللہ اجتماع میں لائیں گے، ہمیں نہیں پتا ہم کسی کو لے کر آ رہے ہیں اور وہ جناب گناہوں کو چھوڑ دے، نیکیوں پر عمل کرنے والا بن جائے، آپ کے ثواب کا میٹر جاری ہو جائے گا۔ تو چلیں آج یہ نیت کر لیں کہ صدقہ جاریہ والے کاموں میں حصہ ملائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب کیا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے، اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا نا۔ اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، کروں کیا اس لاش کا۔ تو پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے 2 کوے بھیجے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا۔ تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا، مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا، وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میسج میں آج دینا چاہتا ہوں کہ ان 2 بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے گا۔ ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد۔ یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تکبر کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے، بچپن سے ایک حدیث آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا دانہ ہوتا ہے، جیسے سونف نہیں ہوتی، اتنا۔ مجھے بتاؤ اتنے دانے کے مطابق تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے ایک ہی بار تکبر کیا نا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من۔ اور جو روز تکبر کرتا ہے، اس نے ایک بار تکبر کیا وہ برباد ہو گیا، اور جو روز تکبر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو پلیز اپنے آپ کو اس سے دور رکھیے۔ اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اچھا بعض اوقات جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ذہن میں بات یہ آتی ہے تکبر تو پیسے والے کرتے ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ نہیں، یہ بھی شیطان کا بار ہے، ہمیں علم نہیں سیکھنے دیتا۔ تکبر یقیناً مالدار لوگ بھی کرتے ہیں، مگر علماء نے تکبر کے 8 اسباب لکھے ہیں۔ ہاں، اس میں سب سے پہلا سبب پتہ کیا ہے؟ وہ ہے علم۔ ہاں، علم بھی تکبر لاتا ہے۔ کیوں؟ جب بندہ عالم بن جائے یا بہت ساری نالج آ جائے وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہی تو تکبر ہے نا کہ اس کو کچھ نہیں آتا، مجھے سب آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جو اپنے آپ کو کہے کہ میں عالم ہوں، فرمایا وہ جاہل ہے۔ علم سیکھنا ہے مگر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ دوسرا ریزن علماء نے لکھا عبادت، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ ہاں، اب کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ دوسروں کو سمجھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ تو کچھ پڑھتے ہی نہیں، میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، یہ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری عبادت برباد کر دی جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، رات ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، باپ بیٹے نے اٹھ کر تہجد پڑھی، سارے قافلے والے سو رہے تھے، صرف باپ بیٹے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو بیٹا والد صاحب سے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں، کوئی نہیں اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے۔ تو بیٹا والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ہی ٹھیک تھا۔ بات بڑی پتے کی ہے، تہجد پڑھ کر اگر دوسروں کو حقیر جاننا ہے تو بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا تہجد۔ عبادت ضرور کرنی ہے مگر کسی کو حقیر نہیں جاننا۔
پھر مالدار، پیسے ہوتے تو غریب سے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے. بندہ کہتا ہے میں خوبصورت، اس کا رنگ سانولا. طاقت تکبر لاتی ہے. میری باڈی اتنی مضبوط، میری اتنی طاقت، یہ بیچارہ کمزور، یہ میرے سامنے کیا کرے گا. اقتدار تکبر لاتا ہے. کسی کو سیٹ مل جائے وہ سمجھتا ہے باقی کی حیثیت ہی کوئی نہیں، مسل کے رکھ دوں گا. یہ اقتدار پر، دولت پر، خوبصورتی پر، طاقت پر تکبر کرنے والوں کبھی اترانا نہیں. رب جب چاہے یہ سب واپس لے سکتا. ہم نے بڑے بڑے خوبصورتی والوں کو ایسی ایسی بیماریوں میں پڑتے دیکھا کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا. بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو بستر پر پڑتے دیکھا کہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے مالداروں کو راتوں رات کنگال ہوتے دیکھا ہے. بزرگوں سے پوچھو یہ جن کی زندگی گزری انہوں نے دیکھے ہوں گے ایسے کہ زکوٰۃ دینے والا دنوں کے اندر زکوٰۃ لینے والا بن جاتا ہے. کبھی بھی اترانا نہیں ہے. ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. جب بھی اللہ نے کوئی نعمت دینا اللہ سر جھکا رہے، عاجزی کہ اللہ تیری مہربانی، مجھ جیسے گناہگار کو تو نے مال دے دیا ہے، مجھ جیسے خطاکار کو اتنی اچھی شکل دی، مجھ جیسے خطاکار کو اتنا بڑا نام شہرت دے دی. تکبر نہیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا. اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا بربادی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ تکبر اس کائنات میں ہونے والے سب سے اولین گناہوں میں سے گناہ ہے اور اس کا نتیجہ بربادی ہے. روایتوں میں آتا ہے تکبر کرنے والے کو قیامت کی دن چوٹیوں کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کے اوپر سے چلتے ہوئے گزر رہے ہوں گے. یہ جو بڑے بڑے تکبر کرتے نا، غریب آدمی کو قریب نہیں آنے دیتے. کبھی بھی نہ کیجیے گا ایسے، بلکہ مشورہ دوں گا کہ جس کو کوئی منہ نہ لگائے، جس کو کوئی قریب نہ بٹھائے، آپ اس کو اپنے قریب بٹھایا کریں، پیار دیا کریں. انشاءاللہ اس کی دعا لگ گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. ہاں بعض اوقات مسجد کے خادم سے کوئی ہاتھ نہیں ملاتا. ہمارے دفتر میں کوئی چوکیدار ہو جو بیچارہ سب کا دروازہ کھول رہا ہے، اس کو سلام ہی نہیں کرتا. رک جائیں، پہلے اس کو سلام کریں. مسجد کے خادم کو کبھی سینے لگا لیں. سچی بتاؤں کبھی کبھی تو ایسے لوگ رو پڑتے ہیں کیونکہ ان کو کتنا عرصہ ہوا کسی نے طبیعت بھی نہیں پوچھی ہوتی ہے، سینے بھی کوئی نہیں لگاتا ہے انہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نمازیوں میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے بیچارے کے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں ہوتے، معذور نہیں ہوتے. جس طرح کبھی کبھی ان کی رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے، ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ چل بھی صحیح نہیں پا رہے ہوتے ہیں. مسجد میں ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا، اگر اس سے ہاتھ ملاؤں گا تو میرا ہاتھ گندا ہو جائے گا. نہیں نہیں نہیں، یہ لاٹری ہے بندہ، میں صحیح بتا رہا ہوں. جا کر اس کو سینے لگا لو، اس سے دعائیں لے لو، کیونکہ شاید کئی مہینوں سے کسی نے اس کو سلام نہیں کیا ہوگا. یہ رو پڑے گا تمہارے سامنے، لیکن کیا پتا اس کے دل سے ایسی دعا نکلے گی کہ تمہارے کتنے بگڑے کام سنور جائیں. نبی پاک اپنے غلاموں کے گھر جاتے تھے، پیارے آقا غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھاتے تھے. اور ہم کہتے ہیں میرا ملازم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر آج جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، کبھی اترانا نہیں. انشاءاللہ آپ عاجزی کر کے دیکھیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے گا. اور جو دوسرا گناہ ہے حسد، اللہ اکبر، یہ تو ایسا دلوں میں بس گیا، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، دوست کو دوست سے حسد ہو گیا. کہتا کوئی نہیں ہے مگر دل میں پال کے بیٹھے ہیں. حسد کیا ہے؟ What is the definition of jealousy؟ ذرا یہ بھی سمجھ لو. حسد کہتے ہیں کہ بندہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. اب آپ سوچیں اس کا دل کتنا گندا ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی نعمت دیکھ کر اسے تکلیف ہو رہی ہے. اچھا اس میں پتہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں آیا کہ حسد وہ بیماری، حدیث کا مضمون ہے، جو ایمان کو مونڈنے والی بیماری ہے. حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے شہد سرکہ جو ہے وہ شہد کو برباد کرتا ہے. سرکے کو شہد میں ڈالے شہد خراب ہو جائے، فرمایا ایمان ایسے خراب ہو جائے گا جس کے دل میں حسد ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. سردیوں میں لکڑیاں جلاتے ہو نا، کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد؟ لکڑیاں ختم، خاک. فرمایا نیکیاں ایسے جل کر ختم ہو جاتی ہیں. کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں روزے بھی رکھوں، نماز بھی پڑھوں، تلاوت بھی کروں، اور اس کے بعد حسد کر کے اپنی نیکیوں کو خود ہی آگ لگا دوں. اور آج یہی ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے نہیں جناب مولانا صاحب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا. چلے آخر میں، بیان کے آخر میں چھوٹا سا ٹیسٹ لے لیتا ہوں. میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں. آج میں آپ کا ایک چھوٹا سا روحانی ٹیسٹ کے لے لیتا ہوں، اپنا بھی اور آپ کا بھی. چیک کیجئے. پہلے تو یہ یاد رکھیے حسد ہوتا کس سے؟ حسد کبھی بھی اس بندے سے نہیں ہوتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں.
ایسا نہیں ہوگا کہ ملیر میں رہنے والے کو برازیل میں رہنے والے سے حسد ہو جائے، اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حسد نارملی آپ کے رشتہ دار میں سے آپ کو ہوگا، آپ کے دوستوں میں سے آپ کو حسد ہو جائے گا، یا آپ جیسا کام کرنے والوں سے حسد ہو جائے گا۔ اتنا مردود ہے شیطان کہ عام مسلمانوں کو تو حسد کرواتا ہی کرواتا ہے، نیک لوگوں کو بھی حسد کروا دیتا ہے۔ ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا دے گا اگر جس کے دل میں آ جائے، قاری صاحب کو قاری صاحب سے حسد ہو جائے گا، اچھا بیان کرنے والے کو دوسرے بیان کرنے والے سے حسد، کیونکہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، اس کا نام کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پہلے چیک کیجئے کہ آپ کے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، یا آپ جیسا کام کرنے والوں میں کوئی بندہ ایسا ہے۔ یہ پہلا ٹیسٹ دے رہا ہوں، پہلا سوال جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، میرا یہ سوال آپ سے بھی ہے، کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی آ کر بتاتا ہے بھائی پتہ چلا اس نے نیا گھر لے لیا، اچھا ایک اور گھر بنا لیا، بھائی اس نے نئی موٹر سائیکل لی ہے، اچھا اس کے سامنے بولیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اندر تکلیف ہو رہی ہے، اچھا ایک نئی موٹر سائیکل، نیا موبائل لے لیا، اور ترقی ہو گئی اس کی نعمت بڑھتی ہے، اور اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے دل میں کہیں حسد تو نہیں آ گیا۔ پہلا ٹیسٹ۔ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جب بھی اس کی تعریف آپ کے سامنے کی جائے، یار وہ آدمی بہت اچھا ہے، یار کمال، یار کتنا مشہور ہو گیا، بھائی اس کی آواز بہت اچھی ہے، اس کا کاروبار بہت بڑھ گیا، اس کی تعریف ہوتی ہے تو آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار کوئی اور بات کرو نا، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ہم اس کا موضوع چینج کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کی تعریف اچھی نہیں لگ رہی۔ چیک کیجئے اپنے دل کو کہ مسلمان کی تعریف آپ کو اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے، اس کا مطلب کچھ یہاں گڑبڑ ہے۔ تیسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہوتا ہے، وہ بدنام ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بری بات سامنے آتی ہے تو آپ کو مزہ آنے لگتا ہے، اوہ یہی تو میں چاہتا تھا یہ برباد ہو جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آ کر بتاتا ہے یار پتہ چلا اس کی گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، اچھا سامنے تو کیا کہیں گے، اوہ ہو بہت افسوس ہوا، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا یہی تھا برباد ہو جائے۔ سوچے اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ کسی مسلمان کے نقصان پہ خوش ہو رہا ہے، کسی مسلمان کی نعمت پر مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ساتھ رہتے ہیں، کوئی دوست کہہ رہے یار بھائی جان نیا گھر لیا ہے، ذرا گھر میں نیا فرنیچر بھی لگا ہے، آئیے نا گھر دکھاتا ہوں، خوشی خوشی جائیں گے، بریانی بھی کھا کر آئیں گے، اور باہر نکل کر کہیں گے 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔ ارے ابھی تو کھانا کھا کے آیا اس کا۔ اچھا کوئی کہ یار نئی موٹر سائیکل لی ہے، نئی گاڑی، بھائی مٹھائی تو کھلاؤ، آئس کریم تو کھلاؤ، آئس کریم بھی کھا لیں گے، بولے سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہے۔ یعنی اس کی نعمت ہو رہی ہے اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں؟ کسی کی نوکری بڑھ جائے، کسی کو ویزا لگ جائے، کوئی حج پہ جانے والوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حج تو ہے ہی بلاوے کا، اس کو اللہ نے بلایا، تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ جناب اتنے الٹے کام کرتا ہے اور دیکھو حج پہ جا رہا ہے، پتہ نہیں کدھر سے پیسے جمع کیے، وہ جانے، اس کا رب جانے، تم کون ہوتے ہو؟ حسد کو پتہ ہے خطرناک گناہ کیوں کہا گیا، کبیرہ گناہ کیوں کہا گیا؟ یہ ایکچولی اللہ پر اعتراض ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ ہاں مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے کہیں گے، عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا سب اللہ ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا اس کو، عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، اللہ نے اس کو حسن دیا، اللہ نے اس کو آواز دی ہے، تمہیں پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ بندے پر نہیں، یہ اللہ پر اعتراض ہے، یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، کبھی نہ کرنا، کبھی نہ کرنا۔ ہاں پتہ کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا بتایا علماء نے، کہ آپ کو اگر کسی کی کسی بات سے حسد ہے نا، آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ دعا کریں اللہ اس میں اور اضافہ کر دے۔ ہے بڑا مشکل، مجھے تو اس کا چہرہ ہی نہیں لگتا، میں اس کے لیے دعا کروں؟ ہاں اینٹی بائیوٹک ہے، علاج انجیکشن میں درد ہوتا ہے نا، لیکن علاج یہی ہے، کیونکہ تکبر، حسد مجھے ہو گیا، اس کو تو ہے نہیں۔ یہ اتنی بری بیماری ہے پیارے اسلامی بھائیوں، حسد کہتے ہیں جیلسی کو، جلن کو۔ یہ حسد دنیا میں بھی بندہ جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا، اس کو نیند نہیں آتی۔ ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں، پرچیاں آتی ہیں حضرت دعا کر دیں، نیند نہیں آتی۔ جس کو سکون کی نیند نہیں آتی نا، میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چیک کر لو کسی کا حسد تو نہیں پال لیا، کسی کے بارے میں بدگمانی تو دل میں نہیں آ گئی ہے، تمہارا دماغ سوچتا ہی رہے گا اس کے بارے میں، وہ ترقی کرتا جائے گا، تمہاری نیند اڑتی جائے گی، تمہاری جلن بڑھتی جائے گی۔ کیوں کر رہے ہو اپنے آپ کو پریشان؟ اللہ دے رہا ہے اسے، کسی کی ترقی میں مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا کسی کا۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، کسی کی تباہی چاہے، اگر رب نے عزت لکھی ہے اس کو عزت مل کر رہنی ہے۔
کوئی نہیں جھکا سکے گا اسے. ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ دے رہا ہے اسے. اور ساری دنیا مل کر کسی کو اونچا کرنا چاہے، اگر رب نے ذلت لکھی ہے تو اس کو ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ ایمان بنا لو. ہاں اب آپ کہیں کہ پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ارے جس رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا. اللہ سے مانگو نا. حسد تو میں جب کروں کہ جب اللہ کے خزانوں میں کمی ہو. رب اس کو دولت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو شہرت دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. رب اس کو عزت دے رہا ہے، وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. ہم کیوں اس کی چھننے کی تمنا کر رہے ہیں؟ ارے اس سے مانگو جس نے اس کو دی ہے، وہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا. اس کو ایک آسان لفظوں میں بات اپنی ختم کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ کرے یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے اور دماغ سے، دل سے یہ حسد کی بیماری نکل جائے. مثال کے طور پر ہمارے جنید بھائی یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ جنید بھائی کو میں 50,000 روپے دوں، 1,000 کے نوٹ، 50,000 کی گڈی. جنید بھائی یہ پیسے لیں اور یہاں سے بانٹنا شروع کریں، سب کو 1,000 روپے دے. کیا ہوگا پتہ ہے؟ جیسے جنید بھائی بانٹنے لگیں گے نا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں والے بندے اٹھیں گے اور آگے بڑھیں گے کہ میں جنید بھائی سے فوراً لے لوں، کیونکہ عبدالحبیب بھائی نے کہا تھا 50,000 ہیں اور بندہ تو ادھر کئی 100 بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 50 کے بعد تو نوٹ ختم ہو جائیں گے. جنید بھائی بانٹیں گے اور ہماری باری نہیں آئے گی، تو کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور جنید بھائی کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے کہ 50,000 ختم ہونے سے پہلے ہمیں بھی مل جائیں. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہمیں یہ خوف ہوگا کہ ان کے پاس تو ہیں 50,000. سبحان اللہ. اب بات ذرا سمجھ لو. جنید بھائی کے پاس 50,000 تھے جو ختم ہو جائیں گے، اس لیے ادھر والوں کو ٹینشن ہونا سمجھ آتا ہے. میرے رب کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، اس کے کرم کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. وہ اگر کسی کو بانٹ رہا ہے تو تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ اس رب سے کہو نا یا اللہ اس کو اور دے دے اور مجھ گناہگار پر بھی کرم فرما دے، مجھے بھی دے دے. حسد کیوں کروں میں؟ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ہم حسد کر کے اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کو اور ناراض بھی کر رہے ہیں. حسد کرنے والے کو نہیں ملتا، سب کا بھلا سوچنے والے کا بھی بھلا ہو جاتا ہے. ایک جملہ آج یاد کر جاؤ، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی. بزرگان دین سے سنا تھا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. مل کے دوہرا لو، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. بھلا سوچو. آپ کو کوئی آ کر کہے نا ارے بھائی اس نے نیا گھر بنایا، اللہ اس کو اور دے. کوئی کہے یار اس کی عزت بہت بڑھ گئی، ہمارے ملیر میں رہتا تھا، محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج سوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں. یا اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کر، اے اللہ اس کی دولت میں اور اضافہ. سب کا بھلا سوچو یار، حسد کیوں کرنا ہے؟ اور اللہ سے مانگو اے اللہ مجھے بھی دے دے. جب آپ کا دل صاف ہو جائے گا نا تو سبحان اللہ یہ دل اللہ کی رحمت سے نور علی نور ہو جائے گا. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ان 2 بلاؤں سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں. تکبر کو کبھی قریب مت آنے دینا، عاجزی کا پیکر بننا. میرے آقا تو وہ ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جب آپ جنت میں جاتے ہیں تو جنت سجائی جاتی ہے، آپ کو مہمان بنایا جاتا ہے. حضرت جبریل امین آ کر آپ کے قدموں کو بوسہ دے کر آپ کو براق کی سواری پر بٹھا کر معراج کو لے جاتے ہیں. یہ مرتبہ ہے جناب رسول اللہ کا. مگر سبحان اللہ عاجزی کا عالم یہ ہے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی. تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرہانا. مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ. مدنی مدینے والے اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، ان کو اپنی سواری پر سوار کرتے. میں اور آپ تو ان کے جوتے مبارک کی، نالین مبارک کی لگے ہوئے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. ہم کس لیے اتراتے ہیں؟ ہم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں؟ اللہ نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما دے اور پھر حسد کو قریب نہیں آنے دیں. آپ پرسکون ہو جاؤ گے. آپ کسی کا حسد کر کے بگاڑ نہیں سکتے. یاد رکھیے گا جس سے حسد ہے نا آپ کو اس کا کچھ نہیں جاتا ہمارا ہی ہے. بیڑا غرق ہمارا ہی ہو رہا ہے. ٹینشن میں ہم ہی ہیں تو کیوں بانٹوں میں یہ بیماری؟ نیکی الگ برباد ہو رہی ہیں، زندگی الگ بے سکون ہو رہی ہے. تو پوزیٹو سوچیں، اچھا سوچیں. آخر میں حسد کا علاج بتا دیتا ہوں. تکبر اور حسد دونوں کا علاج لے جاؤ. بیماری ہے نا، بیماری کا علاج بھی تو ہونا چاہیے. سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ بندہ دعا کرے. ہاں، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کرے یا اللہ میرے دل کو تکبر سے، حسد سے پاک فرما دے.
یہ بار بار دعا کیا کریں. اور بھی دل کی بیماریاں ہیں، عجب ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، یہ عجیب عجیب بیماریاں. ایک بیان میں بہت ساری چیزیں تو بیان نہیں کر سکتا، مگر اللہ سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ دل صاف کر دے. اس دل کو اگر مدینہ بنانا ہے نا، ایک طرف تو دعا کرتے ہو سینہ بنے مدینہ، اور سینے میں تکبر بھی پالا ہوا ہے، اسی میں اس میں جناب غرور بھی ہے، حسد بھی، اور کہتے ہیں دل میں بسے مدینہ. کیسے دل میں مدینہ آئے گا؟ کیسے عشق رسول آئے گا؟ پہلے گندگی صاف کرو، پھر دیکھو مدینے والے کیسے کرم فرماتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو پہلا علاج کیا ہو گیا؟ دعا. دوسرا حسد کا علاج ہے کہ جس بندے سے حسد ہوا ہے پہلے تو چیک کر لو. اس کو بتانا نہیں، ہاں اس کو بتانا نہیں ہے. پتہ چل جائے گا آپ کو کہ مجھے کس سے پرابلم ہے، پتہ چل جائے نا، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آپ کو تکلیف ہوگی شروع میں. اچھا جس چیز سے حسد ہے نا اسی چیز کی دعا کریں. کہ آپ کو اس کی دولت سے تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. کسی کی شہرت سے تکلیف ہے، اللہ اس کی شہرت میں اور اضافہ کر دے. کسی کے حسن سے تکلیف ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. تو آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے ہو مولانا صاحب، بندہ ہی اچھا نہیں لگتا، کیسے دعا کروں گا؟ ہاں دعا کرو گے تو تکلیف ہوگی، مگر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دل جب صاف ہو جائے گا نا، کوئی آ کر کہے گا یار اس کی دولت میں اور اضافہ ہو گیا، آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، اضافہ تو ہونا ہی تھا، ہے نا. دل صاف ہو جائے گا. تیسرا حدیث پاک میں آتا ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. جس سے حسد ہو گیا ہے نا، اس کے پاس جا کر اچھے طریقے سے ملاقات کر کے اس کو کوئی تحفہ پیش کریں، عطر دے دیں، سوٹ دے دیں، جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ بھی مشکل ہے، بندے کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا اس کو تحفہ دوں. اس کو پرابلم نہیں، پرابلم میرے دل میں، مجھے بیماری دور کرنی ہے تو جا کے تحفہ دو تاکہ حسد دور ہو جائے. ہاں مگر ایک غلطی مت کرنا کہ جا کر کہنا بھائی گیا تھا بیان سننے، انہوں نے بتایا جس سے حسد ہو جائے اس کو تحفہ دو، اس لیے تم سے حسد ہو گیا تھا تو تحفہ لے کر اور گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو بتانا نہیں ہے، بغیر بتائے تحفہ دیں تاکہ محبت ہو، دل مل جائیں اور میرا دل صاف ہو جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ایسی پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں. ہمیں دنیاوی جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ جو باطنی امراض ہیں اس کا علم اور اس سے بچنے کا بھی درس دیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ یہ دل بھی صاف ہونے لگ جائے گا. اللہ پاک ہمیں دل کی بیرونی بیماریوں سے بھی اور اندرونی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے، اور ہمارے سینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مدینہ بنا دے. رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے. کیا خوبصورت التجا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ آنے والے ہفتے اور اتوار کو درمیان ایک بہت خوبصورت ذمہ داران دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہو رہا ہے. ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوگا، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ دن میں نگران شورا اور حاجی شاہد صاحب میری بھی حاضری ہے، تو انشاءاللہ وہاں سنت و بھرے بیان ہوں گے، سوال و جواب کے ذریعے تربیت ہوگی. تو یہ 26 گھنٹے کا گویا ایک اعتکاف ہے جو ہفتے کی رات سے اتوار کی مغرب تک رہے گا. تو جو ذمہ داران دعوت اسلامی ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 1 اور 2 جون حاضر ہو جائیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہمارے درمیان مرکزی مجلس شورا کے رکن، دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن عبدالحبیب بھائی یہ جلوہ فرما ہے. تو اس موقع کا ایک بہترین فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کو بہکانا. اور کسی ولی کامل کی سرپرستی مل جاتی ہے، کوئی ولی کامل کی بیعت اگر کر لی جائے تو اللہ کی رحمت سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کو یہ اجازت ہے کہ وہ ہمیں امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بنا سکتے ہیں. تو ہم عبدالحبیب بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں امیر اہل سنت کا مرید بنا لیں اور امیر اہل سنت کے ہاتھ پر غوث پاک کی بیعت میں ہمیں داخل کر لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام اسلام میں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آج امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس اتار قادری صاحب کے بھتیجے کا انتقال ہوا ہے، ہم ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے اور ہمارے تمام مرحومین کو بھی ایصال ثواب کریں گے۔ تمام اسلام بھائی درود پاک اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتن تحفتن عقیدتن پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص آج جو مرحوم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرحوم بھتیجے کا وصال ہوا، اے اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے والدین میں سے کوئی ایک رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آج کے اس اجتماع کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو آج بیان سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، ریاکاری سے پاک کر دے، خود پسندی سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنا دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ کئی لوگوں نے پرچیاں دی ہیں، پیغام بھجوائے ہیں، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کا سفر آسان کر دے، اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی پیارا پیارا کعبہ دکھا دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اے کریم آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اس مسجد کے خطیب و امام صاحب اور کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں، صدر صاحب وغیرہ، اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے کریم فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صراط السلام کے لیے